بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کا قصہ اسلامی تاریخ اور روایات میں ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع ہے، جس کا تعلق قرآن مجید کی سورہ کہف میں بیان ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک خاص سفر سے ہے۔ اس پورے واقعے میں انسان کو علم، صبر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کا درس دیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کی بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے ایک خاص بندے تھے جنہیں علم لدنی عطا کیا گیا تھا، یعنی ایسا علم جو ظاہری اسباب اور انسانی تعلیم سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص بندے کی تلاش کی تاکہ ان سے وہ علم حاصل کریں جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اسی بنیاد پر مفسرین نے اس بندے کو حضرت خضر علیہ السلام قرار دیا۔ اگرچہ اس میں کچھ اختلاف بھی موجود ہے، لیکن زیادہ تر علماء اسی رائے کی طرف گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی دی گئی کہ وہ 2 سمندروں کے سنگم پر جائیں جہاں انہیں ایک خاص بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے اور طویل سفر کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب انسان کے لیے علم کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں وہ علم سکھائیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو کچھ آپ دیکھیں گے وہ بظاہر آپ کے علم کے خلاف ہوگا، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد دونوں کا سفر شروع ہوا اور 3 بڑے واقعات پیش آئے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیران کر دیا۔ پہلا واقعہ ایک کشتی کا تھا جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ تو غریب لوگوں کی کشتی ہے اور اس میں نقصان کرنا درست نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ بعد میں حقیقت یہ بتائی گئی کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور ایک ظالم بادشاہ ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اس لیے اس کشتی کو عیبدار کر دیا گیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کے ہاتھ نہ لگے۔ دوسرا واقعہ ایک بچے کے قتل کا تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو ختم کر دیا، جو کہ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ صبر کی یاد دہانی کروائی۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بننے والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے بدلے انہیں بہتر اولاد عطا کی جائے جو ایمان والی ہو اور والدین کے لیے بہتر ہو۔ تیسرا واقعہ ایک دیوار کا تھا جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کم از کم اس پر اجرت ہی لے لیتے تاکہ ہم سفر میں فائدہ حاصل کرتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے سفر ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ہر عمل کی حکمت بیان کی کہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ بنیادی سبق دیتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بے حد وسیع ہے۔ انسان اکثر چیزوں کو صرف ظاہری نظر سے دیکھتا ہے، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز نقصان لگتی ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی خیر چھپی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے اندر نقصان ہوتا ہے جس کا انسان کو علم نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو بھی یہ سکھایا گیا کہ ہر چیز کو فوراً سمجھ لینا ضروری نہیں، بلکہ صبر اور انتظار بھی علم کا حصہ ہے۔ اب جہاں تک آب حیات کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو زیادہ تر تاریخی روایات اور اسرائیلی قصوں میں پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آب حیات ایک ایسا چشمہ تھا جس کا پانی جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے لمبی زندگی مل جاتی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس پانی کو پی لیا تھا جس کی وجہ سے انہیں لمبی یا دائمی زندگی حاصل ہو گئی اور وہ آج تک زندہ ہیں، دنیا میں مختلف جگہوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے، قرآن مجید اور صحیح احادیث میں آب حیات کا واضح ذکر موجود نہیں
اور نہ ہی حضرت خضر علیہ السلام کی دائمی زندگی پر کوئی قطعی دلیل موجود ہے۔ اس وجہ سے علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، جبکہ کچھ علماء اور محدثین کا موقف یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ قرآن کا عمومی اصول یہ ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی۔ زیادہ محتاط اور مضبوط رائے یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی یقینی دلیل موجود نہیں، اس لیے خاموشی بہتر ہے اور اس کو عقیدے کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسلام میں عقیدہ صرف قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور کمزور یا غیر واضح روایت پر عقیدہ قائم نہیں کیا جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کا علم ہمیشہ محدود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے اور اس کے فیصلے ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمیں فوراً سمجھ آئیں یا نہ آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی ضروری ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کے سامنے صبر کرے اور جلد بازی میں نتیجہ نہ نکالے۔ بعض اوقات استاد کی بات کا مقصد فوراً سمجھ نہیں آتا، لیکن بعد میں اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہم زندگی میں اس واقعے کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں نقصان لگتے ہیں، لیکن بعد میں وہی ہمارے لیے بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات نوکری چلی جاتی ہے، بعض اوقات رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بعض اوقات مشکلات آتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ انسان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے بہتر حکمت تھی۔ آب حیات کا تصور اگرچہ بہت مشہور ہے، لیکن ہمیں اسے عقیدے کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اسے ایک روایتی قصہ سمجھنا چاہیے۔ اصل ایمان اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے فیصلوں پر یقین کا نام ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں علم، صبر، عاجزی اور اللہ کی حکمت پر یقین کا درس دیتا ہے۔ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں فوری طور پر سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔